شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون. محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی کے تمام کلمے صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے. انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے جلوہ گر فرمایا. محترم حضرات، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. ان سارے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اور احسان وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. ہم پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے
تو اسلام اور ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور محترم حضرات، دین اسلام ایک مکمل پیکج ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہماری اکثریت شاید یہ سمجھتی ہے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے، آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، آپ کا اسلام پورا ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر پہلو میں اور میری اور آپ کی ہر حیثیت سے رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو جسے ہم عرف عام میں اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو جب ہم جانتے ہیں یا جب ہمیں کسی بھی انسان کا تعارف کرنا ہوتا ہے یا جب کسی بھی انسان کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، تو ہم اس انسان کو 2 طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کا تعارف کرتے ہوئے یا تعارف کرواتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے، جسمانی اعتبار سے وہ کیسا ہے، کمزور ہے، صحت مند ہے، لمبے قد والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، کالے رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، معذور تو نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم اس کی ظاہری ساخت اور فزیک کے اعتبار سے بتاتے ہیں۔ اور ہر ایک بندے کی ایک دوسری شناخت بھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنی عادات کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے، میل ملاپ کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے اس بندے کا کیا معاملہ ہے۔ یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے، ظاہری خد و خال ہے، ان ساری چیزوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں خلق، خاء زبر کے ساتھ۔ اور یہ جو عادات ہیں، رویے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملے ہیں، یا دوسرے کی جو شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خلق یا اخلاق۔ یعنی کہ ہمارے وہ رویے، ہماری وہ عادتیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس، الغرض ہماری سیرت کا ایک ایک پہلو اخلاق میں آ جاتا ہے۔ اور اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا اولین مقصد اخلاق کی تکمیل کو قرار دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں نماز کی پابندی شروع کروا دوں۔ میری بعثت کا اولین مقصد انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہیں سب سے بہترین اخلاق والا بنا دوں۔ اور پھر اخلاق اس قدر ضروری اور اتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر آپ کا اخلاق اور معاملہ درست نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، آپ غلط اخلاق اپناتے ہیں، تو پھر آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے صدقات و خیرات بھی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔
مسند احمد کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر من صلاتها وصیامها وصدقاتها، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خدا عورت ہے نا، اس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے نوافل پڑھتی ہے، وصیامها، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول وہ تو نفلی روزے بھی بڑے رکھتی ہے، وصدقاتها، اور اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتی ہے، غیر انها تؤذی بلسانها جیرانها، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اس کی نمازیں بھی، اس کے روزے بھی، اس کے صدقات و خیرات بھی مشہور ہیں، بس ایک کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس کے ہمسائے، اس کے آس پاس والے، اس کے پاس رہنے والے اس کی زبان سے پریشان رہتے ہیں۔ نمازوں کی کمی نہیں ہے، فرضی نہیں، نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہے، اور صدقہ و خیرات کی بھی کثرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر وہی بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ایک اور بیوی ہے، یذکر من قلۃ صیامها وصلاتها، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول وہ کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، بس فرض نہیں پورے کرتی ہے، اور کوئی لمبے چوڑے روزے بھی نہیں رکھتی، بس فرضی روزوں تک اس کا اکتفا ہے، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی۔ ولا يتصدق الا من ثوب عید، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں، کبھی کبھار پنیر کے پرانے ٹکڑے، باسی روٹی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ولا تؤذی جیرانها بلسانها، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اس کے ہمسائے، اس کے آس پاس والے لوگ اس سے بڑا خوش ہیں۔ لمبی چوڑی نمازیں اس کے پاس نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات اس کے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا فی الجنہ، یہ والی خاتون جس سے جو فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھتی ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور محترم حضرات، یہ جو اخلاق اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ان کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس قدر وسیع ہے کہ ان کا تعلق جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ بڑا ہی مشہور واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، صحیح البخاری میں 3 دفعہ یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسافر جا رہا تھا، اس مسافر کو پیاس لگتی ہے، راستے میں ہی کنواں تھا، وہ کنویں سے اتر کے پانی پی لیتا ہے۔ جب کنویں سے باہر آتا ہے تو ایک کتا کنویں کے پاس گیلی مٹی پہ اپنی زبان رگڑ رہا ہے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے ذہن میں یہ آیا، اس نے یہ سوچا
کہ پانی پینے سے پہلے جس طرح پیاس سے میرا برا حال تھا، یہی حال اب اس کا ہے، مجھے اس پر رحم کرنا چاہیے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ آدمی کنویں سے نیچے اترتا ہے، اپنا چمڑے کا موزہ اتارتا ہے، اس میں پانی بھر کے منہ سے موزہ پکڑ کے اوپر آتا ہے اور باہر آ کے کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ رب العالمین کو اس کا یہ جانور پہ رحم کرنا بھی پسند آ گیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور پھر اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ جانوروں کے ساتھ بھی برا رویہ رکھتے ہیں، آپ ان پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بلی ایک خاتون کو نوچ رہی ہے، اسے ناخن مار رہی ہے۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ بلی اس خاتون کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا جس طرح بلی شرارتیں کرتی ہے، دودھ پی لیا، سالن گرا دیا، کوئی اور چیز خراب کر دی، آپ نے اسے مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس خاتون کو غصہ آ گیا، اس نے پکڑ کے اسے باندھ دیا اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ بالآخر وہ بلی بھوک اور پیاس سے فوت ہو گئی، مر گئی، اور اس خاتون کو، اس بلی کو اذیت اور عذاب دینے کی وجہ سے آج عذاب سہنا پڑ رہا ہے۔ اور محترم حضرات، وہ حدیث بھی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ ہم کسے غریب کہتے ہیں جی؟ جس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہوتا، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا، جس کے پاس رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہوتی، وہی ہے نا غریب۔ صحابہ کرام بھی عرض کرتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، ہماری نظر میں مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے یاتی بثیاب وصلاۃ وزکات، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازوں کے ڈھیر ہوں گے، صدقہ و خیرات کے ڈھیر، روزوں اور نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر لے کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے گا، اور ان نیکیوں کو دیکھ کے محسوس یہ ہوگا کہ یہ بندہ تو پکا جنتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، ہر قسم کی نیکیاں سمیٹ کے آیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی ھذا، کچھ لوگ آئیں گے، کذب ھذا، شتم ھذا، اکل مال ھذا، ضرب ھذا، سفک دم ھذا۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا بندہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، تیسرا بندہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، چوتھا بندہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ شکایتیں کرنے والے، جی حاجی صاحب، یہ صف اول کے نمازی، یہ سارے روزوں کی پابندی کرنے والے کے خلاف شکایتیں آ رہی ہیں، ذرا غور فرمائیے
عبادات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو صف اول کی نماز آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اگر آپ لوگوں کے حق چھینتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو اذیتوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو پھر 16 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا روزہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس بندے کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی اس گالی دینے والے کو جس کو اس نے گالی دی تھی، جتنی نیکیاں بنتی تھی اس کی نیکیاں اٹھا کے اسے دے دی جائیں گی۔ دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، شکایت گزار ابھی کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب پھر شکایت کرنے والوں کے گناہ پکڑ کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور یہ جو نیکیوں کے ڈھیر لے کے جنت کی امید میں آیا تھا، یہ انسانوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے گناہوں کے ڈھیر لے کے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ کیا خیال ہے محترم حضرات؟ اصل میں ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ہم دین اسلام کو پورے پیکج کے طور پہ نہیں لیتے، ہم دین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ نہیں لیتے۔ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں لے لیتا ہوں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے لیں گے۔ اگر ہم پورے دین پہ عمل کریں گے اور دین کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے احکامات کی پیروی شروع کر دیں گے، تو پھر ہے ہم مسلم۔ اب آئیے، اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیے اور پھر ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اخلاق کو بدلنا ہے۔ ناممکن نہیں ہے، بس تھوڑی سی کوشش، محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتا ہے، جنت میں حضور کا ساتھ چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے پیارے بندے بننا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو اور قیامت والے دن میرا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر اپنے اخلاق اچھے کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن جب نیک اعمال کو تولا جائے گا، ہونا ہے نا وزن، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کوئی چھپی رہ سکے گی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی چھپی رہ سکتی نہیں۔ جب وزن کیا جائے گا، اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ وزنی چیز ما من شیء اسفل فی میزان المؤمن من حسن الخلق، مومن کے اعمال نامے میں، مومن کی نیکیوں میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ مومن کا اچھا اخلاق ہوگا۔ آئیے اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گارنٹیاں دی۔
یہ حدیث پاک آپ نے یاد کرنی ہے اور انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے، آگے بھی سنانی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی رمز الجنہ، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے ایک کارنر میں، ایک محل کی، جنت کے ایک کنارے پہ ایک خوبصورت محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کسے یا رسول اللہ؟ لمن ترک البراء وان کان محقا، جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ کام تو ذرا مشکل ہے لیکن جنت میں گھر کی گارنٹی ملے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ حق میں ہیں، آپ اپنے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی ہے، لیکن آپ صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی ایک سائڈ پہ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، اور میں جنت کے عین درمیان میں، بالکل وسط میں ایک خوبصورت محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کسے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وہ انسان جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ایک محل کی گارنٹی۔ کسے؟ لمن حسن خلقہ، جو بندہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مجلس سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے آپ اس مجلس کے قریب رک گئے اور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں اور تم میں سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تیسری دفعہ ایک صحابی بول کے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ اخبرنا بشرنا من خیرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے اور ہم میں سے برا کون ہے۔ ذرا ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، اس لیول پہ جانچیں تو صحیح کہ ہم میں سے اچھا کون ہے۔ اس انداز سے ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس حدیث کے مطابق ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ جس سے آپ کو اچھائی کی امید ہو اور جس سے برائی کی کبھی بھی امید نہ ہو۔ جب ہمیں کسی بندے سے کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی بندہ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ میری کی سفارش کر کے فلاں کام کیجیے، ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو بھلائی کی امید ہی کوئی نہیں، انہیں تو کبھی کوئی چنگا کام کیتا ہی نہیں۔ ایسی باتیں کہنے سننے کو ملتی ہیں نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا وہ ہے جس سے لوگ اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ کیا ہم سے لوگوں کو خیر کی توقع ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اور کیا لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم کسی کا برا نہیں کریں گے؟ اگر تو ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا برے لوگ وہ ہیں من لا یرجا خیرہ، جس سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہ رکھی جائے، ومن لا یؤمن شرہ، اور ہر وقت جس کی برائی کا، جس کے شر کا خطرہ لگا رہے۔ محترم حضرات، اخلاق آپ کو یہاں ہی بلندی عطا نہیں کرتا،
بلکہ اخلاق اس قدر زبردست قوت ہے، اس قدر مضبوط چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اخلاق رکھتے ہیں تو یہ آپ کی بخشش کروا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی کہ جی اچھا انسان نہیں تھا، سارا بھلا ہی نہیں کو تنگ سی، کبھی بھی انہیں کسی کا بھلا نہیں کیتا سی، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، پھر لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کی، آپ نے فرما دیا واجبت واجبت واجبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فدن لکا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، دو جنازے گزرے ہیں اور دونوں کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف تھی، لوگوں نے مختلف قسم کی رائے دی، آپ نے دونوں کے بارے میں فرما دیا واجبت واجبت واجبت۔ بات تو سمجھائیں، سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسنیتم لہ خیرا وجبت لہ الجنہ، وہ جو پہلا جنازہ گزرا تھا جس کی تم نے تعریف کی تھی، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، انہوں نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کے بارے میں تم نے اچھے کلمات بولے تھے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ومن اسنیتم لہ شرا، اور جس کی تم نے برائیاں بیان کی، جس کے بارے میں تم نے جس کی خامیوں کا ذکر کیا، وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اور پھر دو دفعہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جو گواہی تم دیتے ہو اس گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بعد کیسے گواہ تیار کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے رویے کے ساتھ کس طرح متاثر کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اخلاق حسنہ کے واقعات سے چند ایک سوال سنائیں۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اگر آپ کی دکان پہ، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی شاپ پہ کوئی ملازم کام کرتا ہے، اگر کبھی وہ کام لیٹ کر دے یا کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال، کتنے سال جی؟ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، فما قال لی اف قط، آپ نے مجھے ان 10 سالوں میں اف تک بھی نہیں کہا، ولا قال لما صنعت ولا الا صنعت، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا۔ اور صحیح البخاری کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انس بیٹا یہ کام تو کر رہا ہو، انس کہتے ہیں واللہ ما صنعت، اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا۔ کہنے والے کون ہیں جی؟ ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب دینے والا چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کرنا، میں نہیں جاتا۔ ہمارا رویہ کیا ہونا تھا؟ تھپڑ لگنے تھے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس کے ہوش ٹھکانے کروا دیتے ہم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں جا کے کھیلنے لگ پڑا، بچوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے، باہو واجہ سہا کر
اور آپ مسکرا رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا یا انیس، انیس اے چھوٹے سے بچے انس، جو کام میں نے تجھے کہا تھا جاؤ اب کر کے آؤ. ایک دیہاتی آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے آپ کی چادر کو یوں زور سے کھینچتا ہے. آپ کے شانہ مبارک کے نشان پڑ گئے. مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں کتنا بدتمیزانہ انداز ہے. اور پھر بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے مرلی من مال اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہارے دادا کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اس مال میں سے مجھے بھی دو. کیا خیال ہے؟ مانگنے آیا ہے، مال لینے آیا ہے. اور انداز کیسا ہے؟ مخاطب بدتمیزی کے ساتھ کیا، لہجہ کلفت ہے اور الفاظ بھی بڑے بدتمیزی والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھتے اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے چلو مال تو میرا نہیں، وہ تو اللہ کا مال ہے، وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، چادر کھینچ کے میرے کندھے پہ نشان ڈال دیا ہے، اس کا بدلہ تو بنتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول آپ بدلہ لیں گے ہی نہیں، مجھے پتا ہے آپ نے بدلہ لینا ہی کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں تجھے کیسے پتا؟ وہ دیہاتی وہ پینڈو کہتا ہے میں جانتا ہوں انک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ، آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہی نہیں. ہم تو ہماری اکثریت تو ایسی ہے کہ ہم اچھائی کا بدلہ بھی اچھائی سے نہیں دیتے، انسان فراموشی کی حد کر دیتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے وہ سختیوں کی حد کرتے ہیں، بدتمیزی کی حد کرتے ہیں، حضور رحم و کرم کی حد کرتے ہیں. غزوہ حنین کا واقعہ، فتح مکہ کے فوری بعد غزوہ حنین ہوا. ابو رحم انصاری، آخری بات، ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑی مضبوط اونٹنی تھی جو میرے قابو نہیں آ رہی تھی، اور میری سواری بھی اتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ تھی. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری سواری حضور کی سواری سے ٹکرا نہ جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ کہیں پریشان نہ ہو جائے. آپ میرے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، ہوا وہی جس کا ڈر تھا کہ میری سواری بے قابو ہوئی، حضور کے پاؤں کے ساتھ ٹکرا گئی، آپ کو تھوڑا سا زخم لگا. آپ نے چھڑی کے ذریعے مجھے ایسے پیچھے کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے. کہتے ہیں میں تو ڈر گیا. میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کی بخشش تو ہوگی نہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد آیات آئیں گی، وحی آئے گی، میرے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ رسول پاک کو اذیت دینے والا بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، میرے بارے میں حکم آ جائے گا. کہتے ہیں جب گھر پہنچے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پہلے تو میں تمہارے جانور چرا کے لاتا تھا، آج نہیں جاؤں گا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنی سواری کو گھر میں چھوڑا اور گھر سے باہر نکل گیا. اگلی صبح میں سارا دن گھر سے باہر رہا. جب شام کو گھر آیا تو میں نے پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا، کسی نے میرا پوچھا تو نہیں. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں تلاش کرتے ہوئے آئے تھے. کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ وہ جس کا مجھے ڈر تھا کہ میرے بارے میں وہی آنے والی ہے، یقیناً کوئی حکم آ گیا ہوگا. اور مزید انہوں نے بتایا کہ ایک انصاری صحابی بھی تمہیں تلاش کرنے آئے تھے. ابو رحم کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے کانپتے دل کے ساتھ پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ابو رحم کل میں نے چھڑی کے ذریعے تمہیں تکلیف دے دی تھی، کل میں نے اس چھڑی کے ذریعے تکلیف پہنچائی تھی، اس تکلیف کے بدلے یہ بھیڑوں کا پورا ریوڑ دے گا. تکلیف کس نے دی تھی؟ اس صحابی کی اٹھنے کی وجہ سے. آپ نے تو اپنا دفاع کرتے ہوئے چھڑی سے پیچھے کیا تھا،
لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کل تمہیں میری اسٹک سے تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف کے بدلے یہ بکریوں کا ریوڑ لے جا، بھیڑوں کا ریوڑ لے جا۔ کہتے ہیں میں نے گنی تو 80 بھیڑیں تھے۔ کیا ہم اگر کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی اذیت کا سامنا ہو، کبھی غصے کے عالم میں ہم کسی کو پریشان کر بیٹھے، کیا ہم بھی ہوش ٹھکانے آنے کے بعد، غصہ کم ہونے کے بعد اس سے معذرت کر لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ احسان کرنا، مزید نوازنا تو بات کی بات ہے، ہم تو معذرت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔